حضور کچھ اور نصیحت فرمائے، لا تغضب، غصے پہ قابو کرو. حضور کچھ اور نصیحت فرمائے، فرمایا لا تغضب، غصے پہ قابو کرو. فردد مرارا فقال لا تغضب، بار بار عرض کیا. حضور کچھ اور نصیحت، ہر بار یہی فرمایا غصے پہ قابو کرو، غصے پہ. یہ دفعہ بیان تھا کہ پولیس والوں میں نا سارے پولیس کے لوگ تھے، تو یہ حدیث بیان کی کہ حدیث میں آتا ہے آپ نے فرمایا غصے پہ قابو پاؤ. تو سب سے بڑے جو افسر بیٹھے تھے فرمانے لگے اگر اس ایک حدیث پر عمل ہو جائے ہمارے بہت سارے جیل کے تھانوں کے مسئلے حل ہو جائے. غصے پہ قابو. ہاں آپ نے فرمایا پہلوان وہ نہیں ہے جو کسی کو اٹھا کے پھینک دے، پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت میں اپنے نفس پہ قابو پا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو غصہ آیا اور وہ غصہ نکالنے پر قادر تھا لیکن غصے کو پی گیا، اللہ قیامت کے دن جنت کی حوریں اس کے سامنے کھڑی کر دیں گے اور فرمائیں گے جو پسند ہے لے لے اس میں سے. کس بات پر؟ غصہ پینے پر. غصہ پینے پر. ہاں برداشت. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر حسن اخلاق کو 10 حصوں پر تقسیم کر دیا جائے، اگر حسن اخلاق کو 10 حصوں پر تقسیم کر دیا جائے تو 9 حصے حسن اخلاق درگزر کرنا ہے، صبر کرنا ہے، برداشت کرنا ہے، نظر انداز کرنا ہے. ہاں حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے 10 سال خدمت کی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور 10 سال کے عرصے میں اللہ کے رسول نے مجھے کبھی بھی یہ نہیں فرمایا انس یہ کام تم نے کیوں کیا، یہ کام تم نے کیوں نہیں کیا. 10 سال تک مجھے اف تک نہیں فرمایا. کیوں؟ اگر ہم چاہتے ہیں کہ زندگیوں میں رونق آئے، گھروں میں محبتیں ہوں، تو کیوں کا لفظ چھوڑیں، کیوں کا لفظ چھوڑیں، کیوں کا لفظ چھوڑیں. کیوں کی جگہ بولیں کوئی بات نہیں، چائے ٹھنڈی ملی کوئی بات نہیں، ناشتہ نہ ملا کوئی بات نہیں، گھر گئے کھانا تیار نہیں کوئی بات نہیں، صبح جانا ہے کپڑے تیار نہیں کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں. اب اجتماع میں آپ کا بستر کسی نے ہٹا کے اپنا بستر لگا لیا تو کوئی بات نہیں. سال میں نمک تیز ہو گیا تو چلو کوئی بات نہیں، کوئی یہ جملہ زبان پر لائیں کوئی بات نہیں. ہاں برداشت کرنا، نرمی. اللہ نرم ہے، ان اللہ رفیق، بے شک اللہ نرم ہے اور نرمی کو پسند فرماتے ہیں. نرمی پر اللہ وہ دیتے ہیں جو سختی پر نہیں. نرمی جس چیز میں آئے شاندار بنائے، سختی جس چیز میں آئے عیبدار بنائے. فرمایا جس میں نرمی نہیں اس میں کوئی خیر نہیں. جو نرمی سے محروم ہے ہر خیر سے محروم ہے. اللہ بھی نرم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی نرم. فبما رحمت من اللہ لنت لہم، اللہ کا احسان ہوا اللہ نے آپ کو نرم بنایا. اللہ فرماتے اگر آپ سخت ہوتے نا تو یہ صحابہ جیسے بھی آپ کو چھوڑ نہ جاتے بلکہ چھوڑ کے بھاگ جاتے. ہاں ایمان والوں کی شان بتائی، ہین لین قریب سہل. ایمان والا نرم مزاج، نرم طبیعت، لوگوں کے قریب، اس سے ملنا آسان. ہاں اس سے ملنا آسان ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں ہیں، آپ تشریف لے جا رہے ہیں، ایک بدو آیا، آپ کے گلے میں چادر تھی، اس کا کنارہ بہت موٹا تھا. وہ بدو نے چادر کا کنارہ پکڑا اور زور سے کھینچا، وہ رگڑ لگاتی ہوئی گئی اور آپ کی گردن پہ اس کے نشانات پڑ گئے. اور آگے سے کہتا ہے اور مجھے کچھ دو، اللہ نے آپ کو جو دیا ہوا ہے مجھے بھی اس میں سے کچھ دے دو. کیسا عجیب بھونڈا طریقہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں نہیں آئے، ناراض نہیں ہوا، ناراض نہیں ہوئے، گھور کے نہیں دیکھا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رد عمل حدیث کے الفاظ ہیں فالتفت الیہ فضحک. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف التفات فرمایا اور آپ مسکرانے لگے اور صحابہ سے فرمایا اسے کچھ دے دو بھائی، اسے کچھ دے دو بھائی. ہاں دین کا مزاج نرمی ہے، دین کا مزاج نرمی ہے. گھروں کی آبادی نرمی سے،
محبتیں نرمی سے، آپس کا جوڑ نرمی سے، ایک دوسرے کی عزت احترام نرمی سے، گھروں میں محبت نرمی سے، جماعتوں میں محبت نرمی سے، ایک دوسرے نظر انداز کرنا سیکھیں، نرمی لائیں بھائی، سختی نہ ہو بھائی، سختی نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں صحابہ تشریف فرما ہے، ایک صحابی نئے مسلمان، پیشاب آیا مسجد کے کونے میں، پیشاب کیوں پتہ نہیں ہے، نئے نئے لوگ آتے ہیں نا، بہت سارے اصولوں کا پتہ نہیں ہوتا، اور وہ نئے صحابی تھے، مسلمان ابھی ہوئے ہیں، پتہ نہیں ہے، اور حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس ہے، مسجد نبوی ہے، اور وہاں پیشاب کر رہے ہیں، کتنی بڑی غلطی ہے۔ تو صحابہ بھاگے روکنے کے لیے، فرمایا نہیں نہیں کرنے دو۔ جب پیشاب سے فارغ ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا کے سمجھایا، یہ مسجد ہے، یہ نماز اور عبادت اعمال کی جگہ ہے، یہاں پیشاب نہیں کرتے، ڈانٹا نہیں، غصے نہیں ہوئے، اور صحابہ سے فرمایا جہاں اس نے پیشاب کیا ہے نا اس کو پانی بہا دو، صاف کر دو۔ ان سے نہیں فرمایا کہ تم نے کیا ہے تمہیں ہی صاف کرنا پڑے گا، نہیں نہیں نہیں، یہ طریقہ سکھایا، یہ طریقہ سکھایا، یہ انداز سکھایا، زندگی گزارنے کا طریقہ سکھایا۔ ایک صحابی نئے مسلمان ہوئے، ابھی پتہ نہیں ہے، نماز کی نیت باندھی، ان کو آئی چھینک، کسی کو آئی چھینک، اب یہ نماز کی نیت باندھے اس کو چھینکنے کا جواب دے رہے ہیں کیونکہ پتہ نہیں ہے، نیت باندھی ہوئی ہے یرحمک اللہ۔ اب سب نے ان کی طرف دیکھا کہ یہ کیسا عجیب مسلمان ہے، نماز کی نیت باندھی ہوئی ہے، چھینکنے والے کو جواب دے رہا ہے۔ اب انہیں اتنا بھی نہیں پتا کہ نماز میں بات نہیں کرتے، نیت باندھے کہہ رہے ہیں، اور تم لوگوں کو کیا مسئلہ ہے، مجھے گور گور کے دیکھ رہے ہو سارے۔ تو صحابہ نے اشارہ کیا تو خاموش ہو گئے، مسئلہ کیا ہے پتہ کوئی نہیں لگا۔ تو سلام پھیرا، تو صحابی فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ مجھے مارا، نہ مجھے ڈانٹا، نہ مجھے برا بھلا کہا، بلکہ مجھے سمجھایا نماز میں ایسے نہیں کرتے۔ اور آگے بڑا عجیب جملہ بولا، کیا فرمایا، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسا معلم نہ پہلے کبھی دیکھا نہ بعد میں کبھی دیکھا، ایسا